السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکسٹریڈیشن ہے اور یہ انٹرنیشنل لاء سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آج اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ایکسٹریڈیشن کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں پر یہ ایکسٹریڈیشن کا پرنسپل اپلائی ہوتا ہے اور کون کون سے لوگوں کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوسچن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل لاء کے پیپر کے حوالے سے، کیونکہ 2020 کے پیپر میں بھی 20 مارکس کا یہ کوسچن آیا تھا۔ تو اس لیے اس کو پورا سمجھنے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ میرا نام ہے وجی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو آئیے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے ہم اس کی بیسک ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن ہوتا کیا ہے۔ ڈیفینیشن سے جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا بیسک کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دو اسٹیٹ ہیں، ایک اسٹیٹ ہے A ہے اور دوسری اسٹیٹ ہے B ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک بندہ ہے مین، ٹھیک ہے، اس نے کرائم کیا ہے B اسٹیٹ میں کرائم کیا ہے یا کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز اس کے لیے تھریٹ بن گئی ہے اس کی لائف کے لیے۔ یہ بھاگ کے M چلا جاتا ہے A اسٹیٹ میں، M ادھر پہنچا ہے A اسٹیٹ میں، اور A اسٹیٹ میں پہنچنے کے بعد یہ M کلیم یہاں پر یہ پروٹیکشن لے لیتا ہے A اسٹیٹ کے اندر۔ تو جب B اسٹیٹ ریکویسٹ کرتی ہے A اسٹیٹ کو کہ بھائی یہ ہمارا کریمنل ہے اور اس نے یہ کرائم کیا ہے، اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، تو اب ایکسٹراڈیشن کیسے کہتے ہیں؟ ایکسٹراڈیشن کہتے ہیں کہ جب A اسٹیٹ اس کریمنل کو ہینڈ اوور کرے گی B اسٹیٹ کو جس جگہ پہ اس نے کرائم کیا ہے، تو اس کو ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیلیوری آف این ایکیوزڈ ٹو دیٹ اسٹیٹ ان وچ دا کرائم ٹک پلیس، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو۔ ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں کہ جو مین ہے اس نے جو کرائم کیا ہے B اسٹیٹ میں، تو ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں کہ جب اس بندے کو اس اسٹیٹ کے حوالے کر دیا جائے گا جہاں پر اس نے کرائم کیا ہے، تو اس کو ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو جب A اسٹیٹ جو ہے آن دا ریکویسٹ آف B اس کو ہینڈ اوور کر دے گی B کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ تو ہو گیا۔ ابھی ایکسٹریڈیشن کی کیا کسی اسٹیٹ پہ یہ کمپلسری ہے کہ وہ کسی بھی فیوجیٹیو کو یا کسی بھی کریمنل کو دوسری اسٹیٹ کی طرف ایکسٹراڈائٹ کرے، ٹھیک ہے، یہ کیا ڈیوٹی ہے؟ نو، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس اسٹیٹ سے یا نہیں ہوا ایکسٹریڈیشن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ اگر ہوا ہے تو پھر آپ پہ یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں۔ ادروائز اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں۔ یہ اسٹیٹ کی اپنی ول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایکسٹراڈائٹ کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ریسٹرکشن کیا ہے سرنڈر کے اوپر، ٹھیک ہے جی، ریسٹرکشن کیا ہے، مطلب کن کن لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جو پولیٹیکل کریمنل ہوگا اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پولیٹیکل کریمنل کو ایکسٹراڈائٹ ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی دوسرا کنٹری اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتا۔ اب پولیٹیکل کریمنل کون ہوتا ہے؟ پولیٹیکل کرائم کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل کرائم وہ والا ہوتا ہے جو ڈیورنگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ والا کرائم جو ڈیورنگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل کرائم۔ فار ایگزامپل الیکشن کے وقت کوئی کرائم ہوتا ہے تو الیکشن ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، تو وہ بھی پولیٹیکل کرائم میں آئے گی۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کے ٹائم یا کوپ ڈیٹینڈ کے ٹائم کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ بھی پولیٹیکل کرائم میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جس ٹائم کوئی ایسا موومنٹ چل رہی ہو ڈکٹیٹر کے اگینسٹ اور اس ٹائم کسی کا مرڈر ہو جائے تو وہ بھی جو ہے
وہ بھی جو ہے اسی پولیٹیکل کرائم میں آتا ہے. تو ہر وہ کرائم جو کہ ڈیورنگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا جائے وہ پولیٹیکل کرائم ہوتا ہے، اور اس بندہ جو کرائم میں ملوث ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل کرمنل کہا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل لا کے اندر اس کرمنل کو جس نے پولیٹیکل کرائم کیا اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ کوئی بھی جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز جو ہے ہو جاتی ہیں کہ اپوننٹس کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے جو بھی پولیٹیکل کرمنل ہوتا ہے اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. تو پہلی بات یہ ہوگی کہ پولیٹیکل کرمنل کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ملٹری کرمنل ہوتا ہے اس کو بھی ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. ابھی ملٹری کی جاب جو ہے بڑی سفسٹیکیٹڈ قسم کی جاب ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا بندہ دوسری کنٹری میں شیلٹر لے لیتا ہے جس نے کوئی پولیٹیکل کرائم یا ملٹری کرائم کیا ہو تو اس کو بھی دوسری کنٹری ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا یا اس کو سخت سے سخت پنشمنٹ دی جائے گی. تو یہ ہو گئی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے ریلیجس کرائم. ریلیجس کرائم آج کل ہم بہت دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس نے ریلیجس کرائم کیا ہو یا کوئی بلاسفیمی والا کام کیا ہو اور وہ دوسرے کنٹری میں جا کے شیلٹر لے لیتا ہے اور پھر اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس کو بھی ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ جاوید غامدی ہے ان کے اوپر فتویٰ لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کہ وہ واجب القتل ہیں یا اس طرح کے فتویٰ، تو انہوں نے جا کے ملیشیا میں جو ہے ایزائلم لیا ہوا ہے، شیلٹر لی ہوئی ہے. ابھی وہاں ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا جو کرائم آتا ہے وہ ریلیجس کرائم کے اندر آتا ہے، تو اس لیے ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہوگی ریلیجس کرائم والوں کو بھی ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے رول آف اسپیشلٹی. رول آف اسپیشلٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس بندے کو ایکسٹراڈائٹ کرایا ہے، مطلب جس کیس کے اندر اس کو ایکسٹراڈائٹ کرایا گیا ہے، تو اس کنٹری میں لانے کے بعد آپ اسی کیس کا ٹرائل اس کے اوپر کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چوری کے مقدمے میں لایا ہے اور آپ نے قتل کا مقدمہ بھی ساتھ کھول لیا ہے، یا آپ نے کرپشن کے چارجز پہ لایا ہے اور ساتھ آپ نے مرڈرز کے چارجز بھی کھول لیے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ رول آف اسپیشلٹی اس کو کہتے ہیں کہ جس اسپیشل کرائم کے لیے آپ نے اس کو ایکسٹراڈائٹ کرایا ہے اس کو اسی اسپیشل کرائم کی پروسیکیوشن اس کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ایڈیشنل چارجز بھی اس کے اوپر لگا دیے جائیں گے. تو یہ ہے رول آف اسپیشلٹی. اور پانچواں آتا ہے ڈبل کرمنلٹی. ڈبل کرمنلٹی کہتے ہیں کہ جو یہ بات لازمی ہونا چاہیے کہ جس اسٹیٹ سے آپ ایکسٹراڈائٹ کرانا چاہتے ہیں وہ جو کرائم اس نے دوسری اسٹیٹ میں کیا ہے، فار ایگزامپل اے اسٹیٹ ہے اور یہ بی اسٹیٹ ہے، بی اسٹیٹ اے سے ایکسٹراڈائٹ کرانا چاہتی ہے ایم کو، تو یہ لازمی ہے یا لازمی بات ہونی چاہیے کہ اگر ایم نے کوئی جو کرائم کیا ہوا ہے بی اسٹیٹ کے اندر تو وہ کرائم اے اسٹیٹ کے اندر بھی وہ چیز کرائم کنسیڈر ہو، ان کے لا کے مطابق وہ کرائم ہو، تب اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جاتا ہے. ابھی یہ نہیں ہے کہ ایک کرائم بی اسٹیٹ کے اندر تو کرائم ہے لیکن اے اسٹیٹ کے اندر اس کو کرائم کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو ڈبل کرمنلٹی کے پرنسپل کے اندر نہیں آتا، تو اس کو بھی ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا. جیسے پاکستان کے اندر ابھی جو وائن ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. تو اگر کوئی ایسا بندہ جس نے وائن کی بہت زیادہ پاکستان میں چیزیں لائی ہوں، وائن بہت زیادہ سپلائی کیا اور وہ پروسیکیوشن سے بھاگ کے دوسری اسٹیٹ میں چلا گیا ہو اور بی اسٹیٹ جو ہے اس کو چاہ رہی ہو کہ اس کے ایکسٹراڈائٹ پاکستان اس کو چاہتا ہے ایکسٹراڈائٹ کرے. اب یہ لازمی ہے کہ وائن جو ہے پاکستان کے اندر تو پروہیبٹڈ ہے، لیکن جس اسٹیٹ سے پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہے اس کو ایکسٹراڈائٹ کروانے کی، اس اسٹیٹ کے اندر بھی وائن کی پروہیبٹ ہونا ضروری ہے، تب رول آف ڈبل کرمنلٹی اس کے اوپر لگے گا.
اگر ایک کرائم ایک اسٹیٹ کے اندر ہے لیکن دوسری اسٹیٹ کے اندر نہیں ہے تو وہ بندہ ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دوسری اسٹیٹ کے اندر تو کرائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رول آف ڈبل کرمنلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے پریما فاشے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو دوسری اسٹیٹ جس نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے ایکسٹراڈیشن کی، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پہلی والی اسٹیٹ کو سفیشینٹ ایویڈنسز پرووائڈ کرے کہ ہاں بھائی اس نے یہ کرائم ہمارے ملک میں کیے ہیں، تب ہم اس کو ایکسٹراڈائٹ کرا رہے ہیں۔ تو جب تک وہ سفیشینٹ کرائمز دوسرے ایویڈنسز اس کو نہیں بتاتے، جس اسٹیٹ میں اس نے شیلٹر لی ہوتی ہے اس اسٹیٹ کو وہ سفیشینٹ کرائمز نہیں دیتے اور وہ اسٹیٹ کو سیٹسفائی نہیں کرتے کہ ہاں بھائی یہ واقعی یہ بندہ اس نے یہ کرائم کیا ہے، تو تب تک اس بندے کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جاتا دوسری اسٹیٹ کی طرف جہاں اس نے کرائم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اے اسٹیٹ کے اندر کرائم ہوا ہے اور بی کے اندر شیلٹر لی ہوئی ہے، تو اگر اے نے ریکویسٹ کی ہے بی سے اس کے پرسن کو ایکسٹراڈائٹ کرانے کی، تو اے کو سفیشینٹ ایویڈنسز بی کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے کہ ہاں واقعی بھائی اس بندے نے جو کرائم ہے وہ ان ریئل سینس اس کو کیا بھی ہے، اور اس بی اے کو بہت زیادہ بی کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا اپنے ایویڈنسز کے تھرو کہ ہاں اس نے کرائم کیا ہے۔ تو یہ تمام ہے ایکسٹراڈیشن کا کیس کہ کن کے ایکسٹراڈیشن کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، کیا واقعی کسی اسٹیٹ کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی ڈیوٹی ہے، اور ریسٹرکشن کیا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر ریسٹرکشن کیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔